تو جی دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیگرام ہمارے پاس اس ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو آپ کو یہ بتاؤں کہ آٹو فین کے لیے جو آپ کے کمپیوٹر کے گرپ استعمال ہوتے ہیں، عمران میں بیسیکل آتے 3 گرپ ہیں. ایک 16 پن والا ہوتا ہے، ایک 22 پن والا اور ایک 26 پن والا. اور یہ تینوں گرپ استعمال ہوتے ہیں. ان کی ایک ایک وائر ہر گرپ سے استعمال ہوتی ہے آپ کے آٹو فین کے لیے. آٹو فین کا جو فنامنا، جو طریقہ کار ہے، وہ آپ کو اگر میں سمجھاؤں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس فین موجود ہے. فین کو کیا چاہیے؟ دو، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. پازیٹیو جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا کہاں سے؟ ریلے سے. اچھا، ریلے کا جو کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کی سینٹر پوائنٹ پہ جو بھی آپ چیز ڈالتے ہیں، یعنی پازیٹیو ڈالیں گے تو آؤٹ میں ہمیں پازیٹیو دے گی، نیگیٹو یہاں پہ ڈالیں گے تو آؤٹ میں بھی ہمیں نیگیٹو ہی دے گی. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے پازیٹیو ڈالا ہے تو یہ آؤٹ میں بھی ہمیں پازیٹیو ہی دے گی. اور یہ پازیٹیو سیدھا آ جائے گا آپ کے فین کے پاس. اور یہ والی جو وائر ہے، یہ IGN لکھ دیتے ہیں، ایگنیشن کی وائر ہوگی. اور یہ جو اس پوائنٹ پہ اس کو آن کرنے کے لیے ہمیں نیگیٹو چاہیے یہاں پہ، اور یہ آئے گا ہمارے پاس ECU سے. یہ آگے جی ECU. فین کو 2 پازیٹیو چاہیے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو چاہیے. نیگیٹو ہم نے اس کو دے دیا باڈی کے ساتھ سے، اور پازیٹیو آ گیا ہمارا ریلے سے. یہاں تک ہو گیا مسئلہ کلیئر. اب یہ جو اگنیشن کا اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں کی سوئچ ہے ہمارے پاس، کی سوئچ. اس کو بھی پازیٹیو ایک ملا ہوا ہے. بھی پازیٹیو کو جب بھی میں کہتا ہوں تو بھی پازیٹیو کا مطلب ہوتا ہے جی بیٹری کا ڈائریکٹ کرنٹ. یہ سوئچ کو ہر ٹائم ملا ہوا ہے. آپ نے جو ہی اس میں چابی ڈالی، فرسٹ پوائنٹ آن کیا تو یہ ACC پہ کرنٹ آنا شروع ہوئے گا. ACC سے کہاں جاتا ہے جی؟ آپ کے اسٹیرو سسٹم پہ جاتا ہے. آپ کی گھڑی اگر لگی ہے وہاں پہ جاتا ہے. آپ کا USB کے جو پورٹ ہے وہاں پہ جاتا ہے. اور یہاں بھی آپ کو آف سوئچ کا کرنٹ چاہیے ہوتا ہے، وہاں ساری جگہ یہاں سے کرنٹ چلا جاتا ہے ایک فیوز کے تھرو. یہاں سے فیوز باکس میں اور فیوز باکس سے وہاں چلا جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ آن کریں گے تو اگنیشن کا کرنٹ آئے گا پازیٹیو. اگنیشن پازیٹیو سوئچ کرنٹ. یہ کیا کرے گا؟ جو ہی آپ آن کریں گے تو یہاں سے اگنیشن کا کرنٹ نکلے گا، سیدھا آ جائے گا فیوز باکس میں. یہ فیوز باکس میں داخل ہوا. فیوز باکس میں مختلف جہاں جہاں فیوزز جاتے ہیں، یہاں پہ سوئچ کا کرنٹ استعمال ہوتا ہے. وہ ساری ایک لائن کے ساتھ لگا ہوگا اور وہاں سے فیوز کی نالیوں میں مل جائے گا، اور وہاں سے جہاں اس نے جانا ہے وہاں چلا جائے گا. فی الحال ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں جی صرف فین کے لیے. تو سوئچ آپ نے آن کیا، فیوز باکس سے ہوتا ہوا سیدھا آپ کی ریلے کے اندر آ گیا. بی پازیٹیو بھی اس کو، یہ بیٹری کا کرنٹ جو ہے وہ کہیں بھی قریب سے جو پازیٹیو کا کرنٹ ہے وہ ریلے کو مل رہا ہوتا ہے، اور بعض گاڑیوں میں فیوز باکس سے بھی آ رہا ہوتا ہے. یہ بی پازیٹیو اس کو یہاں مل رہا ہے، اور اگنیشن کا کرنٹ بھی آ گیا. آٹو میں اس نے کرنٹ دینا ہے اور فین نے آن ہونا ہے. اب ریلے کو کون آن کرے گا؟ اس کو آن کرے گی ہمارا ECU. اچھا، یہ بات ادھر روک دے دیں. اب چلے جاتے ہیں یہاں پہ. یہ ہمارے پاس سینسر ہے جی. آٹو فین یا کولنٹ سینسر اس کو کہیں گے ہم. یہ اس کا کچھ اس طرح کا گرپ ہوتا ہے. اس میں 3 وائر ہوتی ہیں. ایک جو اس کی وائر آتی ہے اوپر والی سائڈ ہے یلو کلر کی، اور اس میں وائٹ کلر کی دھاری ہوتی ہے. یہ آپ کے میٹر میں چلی جاتی ہے. میٹر میں کیا کرتی ہے جی؟ آپ کی گیج کے لیے. میٹر گیج میں چلی جائے گی. باقی بچ کی اس کی 2 وائریں جی. 2 وائریں آپ کی آتی ہے. ایک نمبر 1 وائر جو ہے اس میں نیگیٹو آتا ہے. کہاں سے آتا ہے جی؟ آپ کے 22 نمبر پن کی 22 نمبر پن سے، یعنی 22 پوائنٹ کا جو آپ کا گرپ ہے اس کی پن نمبر 22 سے. یہ آگئی اس کی نمبر 1 پن. اور یہاں پہ E2 ہمیں چاہیے نیگیٹو کی صورت میں. یہ کہاں سے آئے گا جی؟ یہ یہاں سے وائر سیدھی چلی جائے گی آپ کے 22 نمبر پن پہ. 22 نمبر پن پہ E21 وہاں لکھا ہوگا. E2 E21 E01 E1 یہ سب کچھ سوزوکی میران میں اس کا ارتھ ہی ہوتا ہے. یہ ارتھ والی جو جنکشن ہے یہاں کمپلیٹ ہو گئے، وہاں سے ارتھ آ رہا ہوتا ہے اس میں ہر ٹائم.
اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو دوسری پن ہے جو کہ ہے جی THW والی، THW یہ کہاں جاتی ہے جی؟ یہ 16 نمبر آپ کا جو گرپ ہے اس کی 8 نمبر پن میں جاتی ہے. اس کو بھی کیا کرتے ہیں جی، یہاں سے ہم گھماتے ہیں، یہاں یوں کرتے ہوئے سیدھا یہاں سے لے جا کے 8 نمبر اور وہاں بھی لکھ دیتے ہیں THW. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ E2 نیگیٹو یہاں موجود ہے، سینسر THW کے تھری سگنل بھیجنا شروع ہوا کمپیوٹر کو، اور جب اس نے اپنی ہیٹ جو کہ اس کی 90 ڈگری سے لے کر 96 ڈگری تک جب اس اپنی ہیٹ کمپلیٹ کر لے گا تو یہ کیا کرے گا؟ آپ کا کمپیوٹر کے استعمال کرے گا 26 نمبر پن کی 26 پن گرپ کی 20 نمبر پن کو. 20 نمبر پن یہ آگئی، 26 پن گرپ ہے، اور RFR ریڈیٹر فین ریلے. یعنی کہ دیکھیں کمپیوٹر کے اندر بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، صرف سمجھنے کی ذرا ضرورت، یہ ذہن لڑانے کی ضرورت ہوتی ہے. RFR نے کیا کیا جی کہ جو ہی اس کی ہیٹ کمپلیٹ ہوگی، یعنی وہ جو آئی سی اس کو کیلکولیشن کے لیے لگی ہوئی ہے وہ مانیٹر کرتی رہی، جب اس کا اپنے ویلیو پوری ہو گئی، اس کا سگنل پورا ہو گیا، تو اس نے کیا کیا جی وہاں سے اپنے 26 نمبر پن کی 20 نمبر پن سے 26 پن گرپ کی 20 نمبر پن سے وہاں سے نیگیٹو سگنل جو ہی دیا اس کو، تو اس نے ایک دم ٹرک کیا. یہ والا ریلے نے کیا کیا کہ اس پوائنٹ کو جوڑ دیا اس پوائنٹ کے ساتھ. اب آپ کی ریلے کا بھی آپ کو ایک جو کام کرنے کا طریقہ وہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ریلے اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اگر ہم یہ اس کو نیگیٹو کے لیے اس طرح اگر اس وائر کو اس جو B پازیٹیو ہے اس کو بھی اگر اگنیشن کا کرنٹ دے دیتے تو پھر بھی فین نے تو چل جانا تھا، فین نے تو چلنا ہی تھا، لیکن اس کو B پازیٹیو اس لیے دیا گیا کہ اگنیشن کرنٹ کو صرف استعمال کیا گیا ریلے کو آن کرنے کے لیے، تاکہ آپ کا فیوز بکسا محفوظ رہے، آپ کا اگنیشن سوئچ محفوظ رہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ٹانکے فیوز اس کے پیچھے جہاں وائرز لگی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ ٹانکے سے لگے ہوتے ہیں، اور لوڈ پڑتا رہے تو یہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ٹانکے ٹوٹ جاتے ہیں، فیوز باکس روز فیوز اڑاتی ہے اور فیوز باکس بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس اگنیشن کرنٹ کو صرف استعمال کیا ٹرک کروانے کے لیے، صرف ریلے کو آن کرانے کے لیے، اور B پازیٹیو جو قریب یہاں بڑا کرنٹ موجود تھا اس کو بھیج دیا آگے کہ وہ فین کو چلائے. جب تک فین چلتا رہے گا یہ B پازیٹیو کا کرنٹ خرچ ہوگا، یہ کرنٹ نہیں خرچ ہوگا، کسی چیز پہ یہاں پہ لوڈ نہیں پڑے گا. تو امید ہے جی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی بات رہ جائے آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ میسج پہ بھی میسج کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ وائس میسج چھوڑ دیں، لکھ کے میسج چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا. فی الحال اللہ حافظ.